اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ماقبل میں 10 وصیتیں ذکر کرنے کے بعد جو حقیقت میں ساری آسمانی تعلیمات کا حاصل ہے، اب تورات اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیکوکاروں پر ہماری نعمت کا اتمام ہو جائے اور اس میں تمام ضروری احکام کی وضاحت کر دی جائے، اور وہ انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اسے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ کتاب صرف ان 2 گروہوں پر یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی جو ہم سے پہلے تھے اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ پس یاد رکھو تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ چکی ہے جو بالکل واضح ہے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس میں ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ خود سوچ لو کہ اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور ان سے منہ موڑتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں اس جرم کی بدترین سزا دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك او يأتي بعض آیات ربك، یہ لوگ تو اب بس صرف اس کے منتظر ہے کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں، یا خود تمہارا رب آ جائے، یا تمہارے رب کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے۔ لیکن انہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جب تمہارے رب کی نشانی کوئی مخصوص نشانی نمودار ہوگی تب کسی ایسے شخص کے ایمان اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے ایمان قبول کرنے کے باوجود کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو سارے انسان ایمان قبول کر لیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی ایسے شخص کا ایمان اسے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ توبہ اور ایمان کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قبولیت میں اختیاری ہونا شرط ہے، جبکہ علامات قیامت ظاہر ہونے کے بعد انسان مجبوراً ایمان قبول کرے گا کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہے گا، تو ایسے ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ گویا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انہیں قیامت کے دن ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتلا دے گا۔ اس آیت کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مذاہب میں تقسیم کر دیا، اور وہ اہل بدعت بھی اس کا مصداق ہے جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر کے انہیں فرائض اور واجبات کا درجہ دے دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے،
جس طرح کی بدعمالیوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ نجات پانے والا وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اس کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے یہ اصول بنایا ہے ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ثواب کی آخری حد نہیں بلکہ کم از کم حد ہے۔ اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جسے اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ وہ اس کے بدلے میں اس کو کہیں حصے زیادہ دے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے مجھے میرے رب نے ایسے دین کا سیدھا راستہ دکھایا ہے جس میں کوئی کجی نہیں، یعنی ملت ابراہیمی کا راستہ جسے انہوں نے یکسو ہو کر اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری دوسری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی دین پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، اور کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں تمہارے اختلاف کی حقیقت بتا دے گا۔ سورہ انعام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 39 بار کلمہ قل کے ساتھ خطاب فرما کر تبلیغ و دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت کے اختتام پر جو آیات آئی ہے یہ مضمون کے اعتبار سے جامع ترین آیات ہے، اور ان میں بھی 3 مرتبہ کلمہ قل آیا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ اپنی قوم اور سارے انسانوں کو بتا دیجئے کہ مجھے رب تعالی نے بذریعہ وحی صراط مستقیم کی ہدایت دے دی، اور اسی صراط مستقیم کی حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے ہدایت دی تھی۔ اس سے مراد دین توحید ہے، جس کی دعوت اگرچہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں دی ہے، لیکن ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کے فضل و کمال اور نبوت اور رسالت کا اعتراف یہودی اور نصارہ بھی کرتے تھے، اور قریش اور دوسرے عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملت ابراہیم پر ہونے کا اعتراف بھی اس لیے ہے تاکہ عربوں پر اور اہل کتاب کو قبول اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ آج ہماری ملت ابراہیمی ہے، شریعت ہماری محمدی ہے، قبلہ ہمارا ابراہیمی ہے، اور تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، جبکہ تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو، اپنی نسبت کیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو؟ وہ تو شرک کے خلاف تھے۔ اس لیے اس کے فوراً بعد توحید پر ایمان کے بعد عملی اعتبار سے توحید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری دوسری تمام عبادات اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اصل میں تو نسک کا اطلاق عبادات پر ہوتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں عام طور پر عبادت حج اور قربانی پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ مسلمان کی صرف نماز اور قربانی ہی اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا،
جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی رضا الہی کے حصول میں گزرتی ہے، اور اسے موت بھی اس حال میں آتی ہے کہ اس کا دل رضا الہی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور تم میں سے بعض کا رتبہ بعض کے مقابلے میں بلند کیا ہے، تاکہ اس نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دے سکتا ہے، اور وہ بے حد درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام کی آخری آیت میں مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز کا رب ہے، اس نے گزشتہ اقوام کے بعد تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ وہ تمہارے لیے ان اقوام کی زندگی اور سیرت میں نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں اس میں، اور وہی رب ہے جس نے صورت اور سیرت، فقر اور غنا، قوت اور ضعف، علم اور جہالت، عقل مندی اور حماقت، عزت اور ذلت کے اعتبار سے تم میں سے بعض کا رتبہ بعض پر بلند کیا ہے، اور اس تفاوت کا مقصد ابتلا اور آزمائش ہے۔ گویا مسلمان کی زندگی یا تو شکر میں گزرتی ہے اللہ کی نعمتوں پر، یا پھر وہ صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے تکالیف پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ انعام مکمل ہو گئی، اللہ آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پورا قرآن مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔